مرتبہ محمد مصطفیٰ نظر عنایت سے ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ محترم حضرات، روزہ شرعی اعتبار سے یہ بدنی عبادت ہے جو صبح صادق فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ تمام نمازوں کے اوقات دیکھیں گے تو اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنے سارے کام کھانا پینا مکمل کر چکا ہو، اور جیسے ہی صادق طلوع ہو اب اس کا روزے کا آغاز ہو جائے گا، اور روزے کا اختتام غروب آفتاب پر ہوگا۔ جیسے سورج ڈوبے گا تو اب افطار کا وقت شروع ہو جائے گا کہ یہ غروب آفتاب کے بعد اب اپنا روزہ کھول سکتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ تو یہ روزے کے اوقات محترم حضرات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو عام دنوں میں جائز بھی ہوتے ہیں، لیکن روزہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے احکام اب بدل جاتے ہیں۔ مثلا کھانا پینا جمع یہ سب چیزیں حالت روزے میں منع ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو احتیاط کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کا وقت جو سحری کے اختتام کا وقت ہے اس وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے ختم سحری کے بعد مثلا آج جو روزہ ہم نے رکھا ہے جس کا آغاز ہوا ہے یکم رمضان مبارک 1442 ہجری 4:51 پر ختم سحری ہے، تو اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اولاً تو یہ چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ختم سحری کا جو وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی اپنے تمام معاملات سے نمٹ جانا چاہیے، کھانا پینا سب کچھ۔ اور بالفرض اگر کسی نے روزے کے یعنی طلوع صادق جو روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، 4:51 کے بعد اگر کسی نے 2 سیکنڈ بھی دیر لگا دی اور پانی پیتا رہا یا لقمہ منہ میں تھا چباتا رہا اور نگل گیا تو اس کا روزہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ جو ختم سحری کا وقت تھا اب وہ داخل ہو گیا۔ اب یہ اپنے طور پر اس نے یہ قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے ابھی 1 منٹ ہو سکتا ہے ابھی آدھا منٹ ہو، تو اس وجہ سے اس کا روزہ
ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہماری بہنیں، مائیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، اور آپ بھی، ہمارے بچے بھی سنیں اور سمجھیں کہ سحری کا جو اختتامی وقت ہو اس سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے ہی تمام تر چیزوں سے نمٹ جائیں۔ اسی طرح سے روزے کے افطار میں اب سارا دن بندہ صبر کرتا ہے کہ بھئی افطار کا وقت آئے گا، فجر پڑی، ظہر پڑی، عصر پڑی، پھر اب افطار کا وقت غروب آفتاب پر آئے گا۔ تو غروب آفتاب میں بھی روزے کے لیے جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو ایسے ہی نہیں کہ بس سائرن بجے اور آپ فوراً کھجور اٹھائیں اور منہ میں ڈال دیں، نہیں، اس میں احتیاط یہ کیا کریں کہ جیسے ہی اذان ہو، سائرن بجے، تو دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ روزے کے افطار کے وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، تو دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، مغفرت کی دعا کریں، اپنی مغفرت کی، ماں باپ کی مغفرت کی، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب اذان اگر شروع ہو تو اذان میں احتیاطاً یہ کیا اذان آپ سن رہے ہیں تو اذان کا جواب دے لیں، احتیاطاً اذان دی مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی یہی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی یہی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی انگوٹھے چومیں، آنکھوں سے لگائیں حضور کے نام پر اور یہی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دوسری دفعہ مؤذن کا اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھے چومیں، آنکھوں سے لگائیں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعینی بالسمع والبصر۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ بھی کہیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو پھر آپ بھی حی علی الصلاۃ کہیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو آپ بھی یہی کہیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں۔ اور پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی یہی کہیں اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی یہی کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب درود پاک پڑھ کر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اچھا، جو اذان کا آپ نے جواب دیا، حضور علیہ السلام نے عورتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تم ایسے کلمات دہرایا کرو جیسا مؤذن کہتا جائے، تم بھی کہا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اجر و ثواب ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت ایسا کہے تو اسے ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب آپ نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، دعا پڑھی، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو اذان سنے اور اذان کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھے اور میرے لیے مقام شفاعت محمود کی دعا کرے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کو کتنے 3-4 فائدے ہو جائیں گے۔ اب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر اب افطار آپ کریں۔ یہ سارا وقت جو آپ کا گزرا احتیاط میں، یہ تاخیر نہیں ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو گے تو حضور نے فرمایا میری امت کامیاب رہے گی، اب تک افطار میں جلدی کرے۔ جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس سائرن بجے اور آپ
کھجور منہ میں ڈال دیں، نہیں، یہ احتیاط ہے۔ جو تاخیر کا منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی افطار کا وقت ہو گیا اور بندہ کہ یار ابھی میرا موڈ نہیں ہے افطار کا، ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گا، ابھی نہیں کھا رہا میں، بعد میں کھا لوں گا، ابھی نہیں میں روزہ کھول رہا یار تھوڑی دیر میں کھولوں گا، یا ابھی مجھے پیاس نہیں لگ رہی، ابھی میں نہیں پی رہا، ابھی میں افطار نہیں، یہ اس سے منع ہے۔ یہ جو جلدی کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے افطار کا وقت ہو گیا، اذان کا جواب دے دیا، اذان کے لیے دعا پڑھ لی، اب افطار کریں بسم اللہ شریف پڑھ کر، یہ احتیاطاً ہے۔ کھولنے میں بھی کہیں جلدی نہ ہو جائے، اگر آپ نے ایک آدھ منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تو سارا دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور سحری کرنے میں بھی اسی طرح، اگر ایک آدھ منٹ آپ نے دیر کر دی تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب گھر میں کوئی ایک افراد بھی اگر ایسا ہو جو پورے گھر کو کنٹرول کرتا ہو، 5 منٹ پہلے اعلان کر دے بھئی اب ٹائم ختم ہو گیا بس کر دو، تو وہ پھر اسی طرح افطار میں بھی گھر میں کوئی ایک فرد ہو کہ بھئی اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر پھر افطار کریں گے تو پورا گھر کا نظام اس کے کنٹرول میں، اور نظام ایسا بن جائے گا۔ ہم نے بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔